اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا. ایصال کا مطلب پہنچانا، ثواب نیکی. اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ مالی یا بدنی کوئی بھی عبادت کر کے وہ مرحومین کے لیے اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے قرآن پاک پڑھا، ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی نیک کام کو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد یہ نیت کر لیں، اور زبان سے بھی اگر ہو سکے تو کہہ دیں کہ یا رب کریم میں نے جو یہ نیکی کی، جیسے قرآن پاک پڑھنا بڑے ثواب اور نیکی کی چیز ہے، تو کہیں کہ یا پروردگار یہ جو میں نے نیک کام کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر اور اس کا ثواب آپ ان کی ارواح کو پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا کہ آپ نے ایک مومن کے لیے کیا، اور ان کے کھاتے میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے گا. نوافل پڑھیں، حج عمرہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. مالی طور پر بھی دیکھیں، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اب میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا بالکل. تو کہتے کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں پانی کی کمی ہے، پینے والے کی ڈرنکنگ واٹر، تم کوئی کنواں کھدوا کے پانی کا انتظام کر دو. انہوں نے کنواں کھدوا دیا تو اس کا حضور نے فرمایا ھذا لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. اسی طرح سے ایک صحابی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب بھی میں اپنے مرحوم والدین جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کی کوئی صورت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اگر ان کی کوئی وصیت ہے، کوئی بات کہہ گئے ہیں تو اس پر عمل کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، تو بعد میں بھی انسان اس کو جاری رکھے. اور اس میں اجتماعی کی بجائے انفرادی عمل، آپ اجتماعی قرآن خوانی، لیکن آپ اپنے طور پر جب موقع ملے درود شریف پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کوئی صدقہ خیرات کریں، خاص طور پر ان کے بیٹے بیٹیاں رشتہ دار، اور وہ یہ نیت کر لیں. دیکھیں یہ معاملہ بہتر یہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ثواب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آپ اور اللہ کے درمیان ہو، اور ڈائریکٹ. اس کے لیے کسی حافظ کو، کسی عالم کو، کسی مولوی کو بیچ میں لانے کی، واسطہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے کہیں کہ دعا کرانے ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ملک کریں اور پھر ہی پہنچے گا. آپ نے کوئی اس نیت سے کوئی نیکی کی، کوئی صدقہ خیرات کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، تلاوت کی، کچھ بھی کیا، اور نیت یہ کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا، آپ نے کیا اور وہ ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. متعدد احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ مرنے والوں کو قبروں میں یہی انتظار رہتا ہے کہ ہمیں کن کی طرف سے کیا تحفہ آتا ہے، اور یہ چیز ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتی ہے. وقت بہت کم ہے، وقت نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں اس کی مزید وضاحت میں نہیں جاؤں گا. صرف ایک بات کہہ دوں کہ ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا، مالی طور پر بھی کریں، بدنی طور پر بھی کریں، تلاوت کر کے بھی، صدقہ خیرات کر کے بھی، کسی کی ضرورت پوری کر کے بھی. اور اس کا طریقہ یہی کہ کوئی نیکی کا کام کریں اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کو کہیں یا اللہ میرا یہ نیکی کا کام قبول کر، کمی کوتاہی غلطی ہو اسے معاف کر، اور اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ان کے درجات بلند کرے گا. اور خاص طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے today we pray 5 minutes late Isha inshallah, just for today it'll be 20 past 7. So حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان فانقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان فانقطع عمله، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں الا بثلاث، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی. اس میں ایک چیز یہی ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مطلب صدقے کی کوئی ایسی صورت، عام شکل جو دیر تک چلے اور اس کا ثواب. کسی غریب کی کو مدد کر دی، کہیں مسجد بنوا دی، کسی کا گھر بنا دیا، کسی کی بچی کی شادی کروا دی، کہیں ضرورت مند کو کوئی چیز لے کر کے دے دی، کہیں کسی کو کوئی دینی کتابیں لے کر کے دے دی. جو آپ نے نیکی کا کام کیا جب تک وہ چل رہا ہے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ثواب انہیں مل رہا ہے. ایک چیز. دوسرا کہا العلم النافع، نفع بخش علم، کہ کوئی وہ ایسے لوگوں کو علم سکھا گئے جب تک اس علم کا فیض جا رہا ہے مرنے والے کو ثواب جا رہا ہے. تیسری بات کہی ولد صالح، نیک اولاد. نیک اولاد ہمیشہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیسے؟ اولاد جب نماز پڑھتی ہے تو اس کی تو نماز ہی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ نہیں کہتی ربی غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
تو ہر نماز میں بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. ہر نیکی میں انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ میرا والد جو مجھ سے بچھڑ گیا ہے پروردگار عالم تو اس کی روح کو ثواب پہنچا, اس کی آخرت بہتر کر. تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں, آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں ان جانے والوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی دنوں کی تعین نہیں, نہ جگہ کے مسجد ہی ہو یا فلاں مسجد ہی ہو, نہ واسطہ کے مولوی حافظ عالم ہی بیچ میں پڑے, نہ دن کے 30واں ہو 40واں ہو 20واں ہو, نہیں, کوئی تعین نہیں ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو, جب ہو آپ خلوص کے ساتھ. اور قرآن خوانی اجتماعی طور پر اس کی اجازت بھی صرف اسی نیت کے ساتھ ہے کہ شرم و شرمی نہ آئے, خلوص کے ساتھ آئیں, کہیں جائیں پڑھنے کے لیے, اس پر کوئی معاوضہ نہ لیں اور قرآن پاک کو ٹھیک پڑھیں. اور اگر انسان کی نیت ہی خالص نہ ہو تو اس نے خود ہی اسے ہی ثواب نہیں ملنا, تو آگے وہ کیا پہنچائے گا. آپ حضرات نے گھروں میں جو پڑھا ہے یا یہاں پڑھا, اللہ قبول فرمائے. دعا سے پہلے بیفور دعا جسٹ ریسائٹ درود شریف, سورۃ فاتحہ 3 ٹائمز, سورۃ اخلاص, وہ بھی آتا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے, ایسے جیسے پورے قرآن پاک کا ثواب. اور پھر آخر میں درود شریف, سورۃ فاتحہ الحمدللہ, 3 دفعہ سورۃ اخلاص, پھر درود شریف, اور پھر ہم دعا کر کے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. اللہم